حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد زاہد کریم صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ بیرا شریف اور اس انتہائی مبارک مجلس کے قابل صد احترام شرکاء، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم درس درود پاک اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اگلی نشست میں بیٹھے ہیں اور درود پاک کے انوار برکات کے بڑھنے کے اسباب اللہ کی بارگاہ سے میسر آ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ فیوزات کو اخذ کرنے کا، درود پاک کی حقیقی تفہیم کا اور اس کا اپنی زندگی میں اطلاق کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں کجیاں اس میں حائل نہ ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں جب درود پاک پہ گفتگو کا آغاز کیا تو مرکز و محور بنایا درود پاک کی ایک ایسی تصنیف کو جو بہت بڑا سنگ میل ہے 1400 سالہ تاریخ کی درود پاک کی روایت کا، مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چوروی قدس اللہ سر العزیز کی تصنیف ہے۔ کیونکہ اس کتاب کو کیوں بنایا ہم نے؟ اس لیے بنایا کہ یہ درود پاک کا اطلاق بتاتی ہے، درود پاک کی اپلیکیشن بتاتی ہے یہ کتاب۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے جو بات آپ لوگوں نے سنی اسے آگے پہنچائیں، کہ اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر یہ جو فیضان کا سرچشمہ ہے، اس فیضان کے سرچشمے سے متعارف کروایا جائے، عوام الناس کو تک اس کا تعارف پہنچایا جائے، اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں اور کس طرح یہ ہماری اخلاقیات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، کس طرح ہماری اخلاقیات کو یہ اپ گریڈ کر سکتا ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبب یہ ہے کہ زندگی کے اندر چاہے اس زندگی کا تعلق اہل مذہب کے ساتھ ہو، دینداروں کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ چاہے مذہب کے منکرین کے ساتھ ہو، اخلاقیات پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اخلاقیات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ جہاں کہیں اخلاقیات میں کوتاہی آئی وہیں قانون قدرت فنکشنل ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے اور گرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی قبولیت اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو بھی کھینچ لے اپنے پاس، یعنی اخلاقیات کی اتنی طاقت ہے۔ کیونکہ کائنات کا نظام جس طرح اللہ رب العزت نے طے فرمایا ہے، جو ضابطے ہیں، ظاہر ان ضابطوں پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم مجموعہ صلوات الرسول شریف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہ گارنٹی نظر آتی ہے، جس نقطے کو ہم بار بار یہاں بیان بھی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ فی زمانہ آج کے دور کے اندر کیسے ہم اس صحبت نبوی کو حاصل کریں؟ کیوں ہم اس پہ زور دیتے ہیں؟ حاضرین گرامی، سبب یہ ہے کہ جب ہماری شخصیت کے ظاہر اور باطن میں، ہماری شخصیت کے قول اور فعل میں فاصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے کچھ مفادات کی وجہ سے، ہماری کچھ تشویشات کی وجہ سے، ہمارے اندر چھپے ہوئے کچھ خوفوں کی وجہ سے، یا ہمارے کچھ ایسے ارادوں کی وجہ سے جنہیں ہم ظاہر نہیں کر سکتے، تو وہاں پھر ہم اخلاقیات پہ، بنیادی ویلیوز پہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں۔ یہ فاصلہ کیسے دور ہو؟ یہ فاصلہ دور کرتی ہے صحبت نبوی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری بنیادی آئیڈینٹی، بنیادی پہچان کیا ہے، اور وہ جو صحبت نبوی ہے اس کو انشور کرنے کا راستہ درود و سلام کا راستہ ہے۔ سورہ قلم کو دیکھیں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے رسول یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنے عظیم خلق کا حامل کبھی مجنون ہو نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا اتنا بڑا خلق ہو، وہاں تدبر اپنی انتہا پہ ہو، علم اپنی انتہا پہ ہو، وہاں معرفت اپنی انتہا پہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں انہی آیات کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ تدبر کی انتہا، تفکر کی، تعقل کی، علم کی، دانش کی، معرفت کی، عرفان خداوند کی انتہا وہ حسن خلق کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کی ڈیمانسٹریشن کس سے ہوتی ہے؟ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے، ہمارے خلق سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو خلق کا جو اپروچ ملتی ہے وہ ان سب پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان سب پہلوؤں کا۔ یہی وجہ ہے حاضرین گرامی کہ جب ہم مجموعہ صلوات الرسول کو دیکھتے ہیں تو اس کے مخاطبین عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل معرفت بھی ہیں، اہل اقتدار بھی ہیں، سب ہیں۔ یعنی اس کی جامعیت، اس کے مضامین کی جامعیت کا یہ عالم ہے۔ اس کے نام ہی کو آپ دیکھیں تو نام کے اندر پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ مجموعہ صلوات الرسول۔ صلوات یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے جا رہے ہیں ان کا مجموعہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جیسے ہم نے شروع میں آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ اہل ایمان پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ کیا صلوات؟ ظاہر ہے جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہ تو اپنے رسول پہ اس طرح درود نہیں نہ پڑھتا، نہ ان کی امت پہ پڑھتا ہے۔ کیسے؟ ظلمات الا النور، اللہ کا صلوات بھیجنا یہ ہے اللہ اس امت کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گمراہی ظلمات ہیں، ہدایت نور ہے۔ اللہ سے دوری ظلمات ہیں، اللہ کا قرب نور ہے۔ جہالت ظلمات ہیں، علم نور ہے۔ زندگی کی الجھنیں ظلمات ہیں اور ان کا سلجھاؤ اور اللہ کی طرف سے ملنے والی یسر اور آسانیاں نور ہیں۔ گویا اس مبارک اہتمام کی طرف لے جائے تو برکتوں کا ایک سلسلہ ہے جو اس کتاب کا عنوان ہی بتا رہا ہے۔ اور پورا عنوان جب آپ دیکھتے ہیں کتاب محیر العقول الفحول کہ یہ وہ کتاب ہے جو انتہائی خود سر عقلوں کو بھی سرنگوں کر دیتی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اچھا اس کا جواب بھی آگے آپ نے دیا 24ویں پارے میں، جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک الوصول بالسر الذی تدہش منہ العقول، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، عقل وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، میں اس راستے سے مجھے اپنے بارگاہ تک پہنچا جس کو دیکھ کے عقل پہ دہشت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل کی ایک حد تک پرواز ہے، اس کے بعد اگر اس کے پر چلتے ہیں پھر آگے پرواز نہیں کر سکتی۔ تو آپ فرما رہے ہیں بسر الذی تدہش منہ العقول، تو اب وہ چیز کتاب کے عنوان میں موجود ہے۔ تو حاضرین گرامی جب ہم اس کے مندرجات کو، اس کے کانٹینٹس کو، اس کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو اس میں سمندر ہے معانی کا۔ جس چیپٹر کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا میں چند ایک باتیں اس کے مضامین کی وسعتوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے حوالے سے یہ کتاب مجموعہ صلوات رسول کن کن ڈائمینشن سے ہمیں لے کے چلتی ہے۔ جب ان ڈائمینشنز کو حاضرین گرامی ہم دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے معارف کو جاننے کے لیے قرآن مجید کا علم درکار ہے۔ بھئی ایسا روحانی مشاہدہ اور ایسا روحانی ارتقاء جس کا اظہار خارج میں نہ ہو وہ ہیلوسینیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں درسگاہ میں تعلیم ہوتی ہے،
خانقاہ میں تاثیر ہوتی ہے. اگر خانقاہ میں بھی تعلیم ہی ہونی ہے، تصورات ہی دینے ہیں، تو پھر وہ درسگاہ بابا خانقاہ تو نہیں ہے، وہ طریقت تو نہیں ہے. تو استاد تعلیم دیتا ہے، صوفی تاثیر دیتا ہے. آپ وہ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ میں ان روحانی ملاحظات کو ملاحظہ کر سکوں، سن سکوں، اور پھر بحیث یاخذ منھا قلبی لنوک الاسرار، تاکہ میرا دل ان اسرار کی لذت سے آشنا ہو جائے جو تیرے اسرار ہیں، تیرے قرب کے اسرار ہیں، اس کائنات کے اسرار ہیں. ورفانی بالکلام الرفیع، اے اللہ مجھے اپنے بلند کلام جو تیرا ذکر ہے اس کے ذریعے سے رفت عطا فرما. اچھا، ان رفتوں کا اظہار کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں محاذیتاً فی علو نفس بعین احکامہا، کہ میرا نفس جتنا بھی بلند ہو جائے تیرے احکام کے تابع رہے. جتنا بھی بلند ہو جائے تیرے احکام کی غلامی کی دائرے سے نہ نکلے. اس کے بعد فرماتے ہیں معاوداً و مراجعاً، جہاں جاؤں لوٹوں تیری طرف، جس بلندی پہ جاؤں مڑ کے تیری طرف دیکھوں. ما بقائل ارتفاع من الاسطقسات، اور اس کے ساتھ میری ایک اور التجا بھی ہے، مالا الالا تک پہنچوں، تیرے اسرار تک پہنچوں، تیرے قرب تک پہنچوں، تیرے رجوع پہ استقامت پالوں. لیکن اس کے ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے، وہ کیا؟ مجھے اسطقسات کی آزادی میں بقا عطا فرما. اب حاضرین گرامی، یہ جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے اسطقسات، اہل علم سے جانتے ہیں یہ پوری سائنسز، پوری فلسفی کا بنیادی بیج ہے. آپ ارسطو سے شروع ہوں اور آج کی کوانٹم میکینکس تک آ جائیں، یہ لفظ آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا. یعنی آپ فرما یہ رہے ہیں اسطقسات، حاضرین گرامی کہتے ہیں ایلیمنٹس کو. پہلے اسطقسات میں مختصر اندرز کرتا ہوں، شاید تمہارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہوگا، مجھے اب اندازہ نہیں ہم نے کتنی بجے ختم کرنا ہے. پہلے اسطقسات کہتے تھے آگ، پانی، ہوا اور خاک کو. پھر اسطقسات بن گئے ایٹم، پھر اسطقسات بن گئے ایلیمنٹس، مینڈلیو کا دیا ہوا جو پیریوڈک ٹیبل ہے. پھر اسطقسات بن گئے ویو اور پارٹیکل، اور اب اسطقسات بن گئے فیلڈ اور اس کے اندر موجود فورسز. یعنی اب کوانٹم پہ آ کے اسطقسات آ گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں ہے اللہ مجھے اتنا لطیف کر دے کہ میں اس عنصر، یہ جو مادی دنیا ہے، اس کی ہر طرح کی قید سے نکل جاؤں، اس سے بالا تر ہو جاؤں. اس کی سادہ مثال آپ کو عرض کروں. پہلے زمانے میں ہم ٹیلی فون کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تار لگی ہوتی تھی، کال آتی تھی، نمبر ملاتے تھے. میں بات کرتا ہوں، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، یو کے بیٹھے ہیں، لاہور بیٹھے ہیں، آپ بات سن رہے ہیں، درمیان میں تار ہے. اس تار کو سمجھے اسطقسات ہے، اور جو بات جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرد ہے. اب کیا ہوا؟ اب وہ تار ختم ہو گئی، وہ اٹھ گئی بیچ میں سے. بات اب بھی پہنچ رہی ہے لیکن تار کی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ ریفائن اتنا ہو گیا ہے معاملہ، ڈیولپمنٹ اتنی ہو گئی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں ہے اللہ مجھے اتنا لطیف کر دے، اتنا لطیف کر دے کہ میرا کوئی بھی معاملہ اس عنصر خاکی کی قید کا پابند ہی نہ رہے. اگر آپ اجازت دیں تو اذان کے لیے بریک کر لیتے ہیں. تو ورزقنا شفاء انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین کرام، اذان ہو گئی ہے تو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ. ابھی میں یہ دعا پڑھ رہا تھا تو مجھے مجمع صلوات الرسول شریف کی ایک بات ذہن میں آئی کہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ یہ دعا مجمع صلوات الرسول شریف میں لے کے آئے ہیں. اس دعا سے پہلے بھی ایک درود پڑھا ہے اور بعد میں بھی ایک درود پڑھا ہے. پہلے یہ درود پڑھا ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی جمع اللہ اسمہ باسمہ ما فی الاذان والاقامت. ہے اللہ حضور پر درود جن کے نام کو تو نے اذان اور اقامت میں اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے. پھر یہ دعا پڑھی ہے. اس کے بعد پھر ایک درود ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی ضم اللہ اسمہ باسمہ فی اللوح المحفوظ للشرف والکرامت. اے اللہ اس محبوب پر درود بھیج جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لوح محفوظ میں رکھا ہے ان کو شرف اور کرامت دینے کے لیے. تو حاضرین گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے بتایا کہ جو روحانی سفر ہے
وہ ہوتے 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 انسان کو کس لطافت پہ لے جاتا ہے، اور اس لطافت کا میکانزم کیا ہے۔ اگر آج کے دور کی سائیکالوجی کو پڑھیں اور آج کی جو ماڈرن کوانٹم سائنسز آ رہی ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صوفیاء کی اپروچ کتنی ایڈوانس ہے علوم انسانی سے۔ اس لیے اہل نظر یہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی جب تک اس کا پروٹوٹائپ صوفیاء کے شعور پہ منکشف نہ ہو جائے، اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ، اس کی بنیاد آپ نے کیا رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مورلی کس طرح اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات مزید ہم کرنا چاہیں تو کوسچن کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں تاکہ وقت کا بھی زیادہ حرج نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ایک مرید کو، میں حضور چھوروی قدس اللہ علیہ وسلم کی کوٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ اپنے ہر امتحان میں کامیابی کے لیے کوشش کریں، ہر امتحان میں کامیابی کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، آپ روزہ نماز کا اہتمام رکھیں، اس کے ساتھ راست گوئی، راست خوئی، راست جوئی، راست پوئی، راست ظاہری، راست باطنی، راست قلبی، راست خیالی اور راست حالی رہیں۔ 9 سچائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب ہے صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہراً باطناً ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کے ظاہر باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس کو پیدا کرو، 7 سچائیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ کون سی سچائیاں ہیں؟ پہلی راست گوئی، بات کرو تو سچی۔ راست خوئی، دوسری بات، راست خوئی کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا کنڈکٹ جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہو، درست ہو۔ راست جوئی، جب کوئی چیز ڈھونڈو تلاش کرو تو سچائی کے ساتھ، اس کے اندر تمہاری ہانسٹی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں راست پوئی، جب تمہاری پرسوٹ ہو، کسی چیز کے پیچھے آپ کی جد و جہد ہو تو اس کے اندر نیت خالص ہو۔ راست ظاہری، ظاہراً بھی تم پاکیزہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، باطن میں بھی ٹرانسپیرنٹ ہو۔ راست قلبی، تمہارا قلب بھی ٹرانسپیرنٹ ہو۔ راست خیالی، تمہارا خیال بھی ٹرانسپیرنٹ ہو، خیال پہ بھی پیرا رکھو۔ راست حالی، جب یہ سارے تم سچائی پیدا کرو گے نا تو تمہارے حال کے اندر بھی سچائی آئے گی۔ جب تمہارا حال سچا ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے قبولیت ہی قبولیت ہے۔ تو ہر سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس انداز سے تربیت کرتے ہوئے اس چیز سے گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو بتدریج بہتری کی طرف لے کے جائیں، بتدریج بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ آپ ایک شعر آپ نے کوٹ کیا ہے، اور یہ شعر جو ہے عزیزِ گرامی، یہ پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ نظر حرام ہے جو کیجئے سمجھ نظیر، اے شرک خفی جلی ہے اس مٹھے بہت فقیر۔ یہ جو نگاہ ہے فرماتے ہیں اس پہ پیرا رکھا کرو، ہر جگہ نگاہ نہ ڈالتے رہا کرو۔ صرف نگاہ کی لذت نے بڑے بڑے فقیروں کے خانے خالی کر دیے، وہ ایک لمحے کی لذت ہوتی ہے۔ شرک جلی بھی یہی ہے، شرک خفی بھی یہی ہے۔ اس شرک نے کہ نگاہ تو کہیں اور رکھنی تھی، ادھر سے ہٹا کے کہیں اور لگا دیا، یعنی اللہ کو تو شرک کسی طرح کا نہیں روا نا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو شرک تم اختیار کر لیتے ہو، اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا لیتے ہو تھوڑی سی وقتی لذت کے لیے، اس مٹھے بہت فقیر، کئی فقیروں کے دامن اس نے خالی کر دیے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر بچہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک احتیاط پر مبنی، ایک کنڈکٹ کی بہتری پر مبنی، خیال کی بہتری پر مبنی اپروچ آپ دیتے ہیں، اور اس اپروچ کو لپیٹا کس کے اندر ہے؟ درود پاک کے اندر، کہ درود پاک کے ذریعے سے ہر چیز، ہر میسج آپ نے پہنچایا ہے کہ ہم جس طرح کا چشمہ پہنا ہوگا حاضرین اکرام، اس طرح کی دنیا نظر آئے گی، جس طرح کی اپروچ ہوگی آپ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اپروچ اس چیز کی، اس واقعے کی، اس تصور کی انٹرپریٹیشن کو بدل دیتی ہے۔ حضور چھوروی یہ فرما رہے ہیں تمہاری اپروچ بارگاہ رسالت سے ہو کے آنی چاہیے۔ اللہم صلی اللہ، کوئی بات اللہم صلی اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ زندگی بار کوئی دعویٰ نہیں کیا، جو اللہ نے مقامات دیے ان کو بھی دعا میں بیان کیا، دعا میں بیان کیا۔ اور حیران کن اور کمال بات یہ ہے، حضرت شاہ اکبر جیسی عظیم شخصیت ہستی کے جو بڑے بڑے تصورات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے لوگ لرزتے ہیں۔ فتوحات مکیہ کا پہلا جملہ پڑھیں، علماء کہتے ہیں مت پڑھیں ایمان ضائع ہو جائے گا، پہلا جملہ ان چیزوں کو آپ نے دعا میں ڈال کے بیان کر دیا۔ حیران کن بات، دعا میں ڈال کے
یعنی بتا دیا ہے کہ کہنے میں یہ ہوتا تھا اس طرح کرو گے تو تمہارا حال بن جائے گا. ایسی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ملتی. حاضرین گرامی، انشاءاللہ یہ نشستیں ہماری چلتی رہیں گی، اور بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں یہ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا کے قرآن و سنہ اور صوفیاء کی تعلیمات کا عطر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہم اس سے مستفید ہو سکیں. اور دیکھیں کہیں بھی جانے کے 100 راستے ہیں، ہم کس راستے سے جاتے ہیں؟ جس پہ سارے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ راستہ محفوظ ہوتا ہے. اگر اپنا راستہ بنانے کی کوشش کریں تو شاید راستہ ہی پورا نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے. یہ زندگیوں کا حاصل نچوڑ اہل اللہ نے جو نکالا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا شنیدم آنچے زے پاکان امت تو را با انداز رندانہ گفتم. میں کوئی نئی بات تمہارے سامنے نہیں کر رہا، اس امت کے پاکوں سے جو کچھ سنا ہے ایک نئے انداز سے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ جو نیا انداز ہے یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. اور علامہ کا ایک شعر ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو یقین کریں مجھے لگتا ہے یہ اصلاً تو حضور چھوروی علیہ رحمہ کے بارے میں ہے. علامہ نے کہا تھا شکست کشتی ادراک مرشدان کہن خوشا قصے کے بدریا سفینہ ساخت مرا. مجھ سے پہلے مرشدوں کے سارے سفینے ٹوٹ گئے. وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی کے دریا کو پار کرنے کے لیے میری فکر کو اپنی کشتی بنا لیا. مجموعہ صلوات رسول وہ کشتی ہے جو زندگی کے دریا کو ایمان، عمل، فکر، خیال، ظاہر اور باطن کو محفوظ رکھتے ہوئے گزارنے کی تربیت دینے والی اور آگے تک پہنچانے والی ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں اس کے کرم، اس کی توفیقات کے تسلسل بقا اور ابدیت کی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں اور ان پاکیزہ تعلیمات کا مرقع اور نمونہ بنا دیں. جی پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی بنیادی بات ارشاد فرمائی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماگیر ہے، جس نے سب کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس اعمال کے ہمالیہ ہوں گے، اعمال کے ڈھیر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، لیکن جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن ہوا کے برابر بھی نہیں نکلے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کبھی لفظ آگے پیچھے اللہ معاف فرمائے، چونکہ حدیث پاک اور اللہ پر رب العزت کا کلام قرآن مجید یہ وہ مقدس متون ہیں، متن کو سامنے رکھے بغیر ایکوریسی کے ساتھ بات کلیم نہیں کی جا سکتی. تو مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے جن کی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ اعمال کا ڈھیر ہے لیکن جب تولا گیا تو کچھ نہیں نکلا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، ہر نیکی کا کام کرتے ہوں گے، ان میں ایک نقص ہوگا. نقص یہ ہوگا کہ ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیاں آلودہ ہوں گی. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہم سے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے ہماری تنہائی چھین لی ہے، ہماری خلوت چھین لی ہے، ہمارا خیال ہم سے اغوا کر لیا. اس کا علاج کیا ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہمارے خیال کا کنیکشن، جس کو ہم صحبت نبوی کا عنوان دے رہے ہیں. اپنے خیال کو جب تک ہم بارگاہ نبوت کے سپرد نہیں کرتے اور کوئی علاج نظر نہیں آتا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، علامہ صاحب جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا میں کبھی فارغ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ علامہ صاحب نے فرمایا جب کوئی کام نہ ہو تو میں دور نبوت میں چلا جاتا ہوں. خوشا وہ دور کا دیدار عام تھا اس کا، تو حضور کے زمانے میں چلا جاتا ہوں، حضور کو دیکھتا ہوں، غزوہ بدر کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، احد کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان ولی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، بلال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ سارا جو میری زندگی کا اصل مصروفیت تو یہ ہے، اس سے جو نور لیتا ہوں تو بقیہ مصروفیات کو پھر اس کے مطابق چلاتا ہوں. یہ تربیت ہمیں اپنی نسل کو، پہلے اپنی ذات کو، پھر اپنی نسل کو اور اپنے معاشرے کو دینے کی ضرورت ہے.
کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا خیالی بود کم ہو. جب تک یہ کم نہیں ہوتا حاضرین گرامی دیر از نو ادر وے. دیکھیں اللہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, خدا ذات خداوند ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے. اللہ کے ساتھ آپ محبت, بعض طبیعتیں ایسی ہیں جو اللہ کی محبت سے ہی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں, کوئی شک نہیں. اگر آپ پہلے زمانے میں دیکھیں کلاسیکل جو مسٹکس ہیں ہمارے, جیسے ابو نصر سراج ہیں, ابو طالب مکی, ان کی کتابوں میں آپ کو کہیں عشق رسول نظر نہیں آئے گا. عشق الہی ہر جگہ نظر آئے گا. وہ قرب کا زمانہ تھا, وہ عشق الہی سے بھی موٹیویٹ اور انسپائر ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کو ایک پیکر محسوس کی ضرورت ہے. حضور کی ذات کا پیکر محسوس جب تک ہمارے خیالوں میں نہیں سموتا اس وقت تک یہ معاملہ سیدھا ہوتا نظر نہیں آتا. اور دوسری بات میں عرض کروں, حضور کا تصور خود ایک طاقت ہے. یہ خود ایک طاقت ہے کہ جیسے ہی آپ حضور کی ذات کے ساتھ اپنا خیال کنیکٹ کرتے ہیں تو ادھر سے بھی تو پھر مایوسی نہیں نہ ہوتی. وہ برکات خود بخود پھر آپ کو ثم ان علینا بیانہ اپنے حوالہ اپنے جوالہ رحمت اور نور میں لے لیتی ہے. تو جب تک فرد ٹھیک نہیں ہے تو معاشرے کے ٹھیک ہونے کا تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا. اگر فرد ٹھیک ہے, یقین کریں ایک فرد بھی ٹھیک ہو نا تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین, آگ اس کی جلا سکتی ہے برنا و پیر کو. لاکھ برنا کہتے ہیں جوان کو, پیر کہتے ہیں بوڑھے کو. آگ اس کی جلا سکتی ہے برنا و پیر کو, لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. تو مسئلہ یہ ہے, اور حقیقت پہ یہ سوسائٹی آپ دیکھیں ہمیشہ جو مخلص تو آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ نمک پورے آٹے کا حسن ہوتا ہے. وہ نمک نکال دے تو وہ آٹا کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کیٹیگری تک افراد کو پہنچانا, جیسے افراد بہتر ہوں تو ظاہر ہے پھر آہستہ 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 اللہ برکت دینے والا ہے, پھر معاملہ آگے چل پڑتا ہے. جناب بسم اللہ. جی حضور وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ حافظ کلام اقبال ہیں, سبحان اللہ. دیکھیں جی, یہ جو کوشچن کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے, کوشچن انوائٹ کرنے کا, یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے, مونولاگ نہیں ڈائلاگ. دیکھیں جبریل امی آئے, حدیث احسان ہے, حدیث جبریل چلے گئے, آپ نے نہیں فرمایا یا میرے صحابہ آپ کو بتاؤں جبریل آئے تھے یہ باتیں کر کے, نہیں فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا, حالانکہ پتہ ہے صحابہ کو نہیں پتہ. اللہ پاک فرماتا ہے القاریہ ملکاریہ, تمہیں پتہ ہے القاریہ کیا, حالانکہ اللہ کو پتہ ہے بندوں کو نہیں پتہ, پھر بھی پوچھتا ہے, کیونکہ ڈائلاگ سے چیزیں انٹریکٹ ہوتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کس موضوع پہ بات سننا چاہتی ہے, کس موضوع کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ اس طرح ہی کرتے کرتے جب سوال جواب چلیں گے نا جناب, آپ ابھی شام کو بھی ایک نشست تھی تو اس میں بتا رہا تھا, میں پشاور یونیورسٹی گیا, وہاں خواتین کا اس بہت بڑا پوری یونیورسٹی کے سارے تھک گئے تھے, کانفرنس ہال تھی, میری گفتگو ہوئی تو بعد میں نے کہا جی کوئی کوشچن, ساری خاموش. میں نے کہا دوبارہ, تیسری بار بھی نہیں ہوا. میں نے کہا اگر آپ نے کوئی کوشچن نہ کیا اس کے دو ہی مطلب ہے اور دونوں میرے خلاف ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ میری ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں, یہ میرے خلاف اس طرح ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا, بڑا نالائق نکلا ہوں.
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تبھی سوال نہیں ہو رہا نا، تو یہ بھی میری نالائکی، میں آپ کو کچھ سمجھا نہیں سکا۔ تو جو پرنسپل بیٹھی تھی وہ اسٹیج پہ پہنچ گئی تھی، جلدی سوال کریں ڈاکٹر صاحب، بڑی بےزتی کر رہے ہیں، کچھ سوال کریں فٹافٹ، تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ کوسچنس کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں حضور، گزارش یہ ہے، ہر بندے کا اپنا کام ہے، امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے، اور یہ ہر ایک کی خواہش ہے، اور ہمیں اس جہاں کہیں اتحاد ہو رہا ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے۔ آپ نے ہمارے والے سے کہا، تو ہمارا جو کام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنا اپنا کام شروع کر دینا جناب تو یہ سوسائٹی بن جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہم بھیا وقت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک کام ہوتا ہے ہمہ جہت، ایک ہوتا ہے یک جہت۔ یک جہت ہی کام مکمل ہوتا ہے، ہمہ جہت کا مطلب ہوتا ہے بے جہت۔ آسمان ہمہ جہت ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ جو ہمہ جہتی کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا، ہم نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے۔ جو یک جہتی سے چلتا ہے وہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ سب چیزوں کا احاطہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اولیاء بھی ایسا نہیں کر سکے، نہ ہی صاحب کا انبیاء کر سکے۔ میں پورے اعتماد سے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف حضور کی ذات ہے، آپ نے ہمہ جہت کام کیا ہے بس۔ یہ جو ہم ہر کام میں شروع ہو جاتے ہیں، میرا یہ یقین کریں، میں پاکستان کی تاریخ اور اس کا پاکستانیات کا اتنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا یہ کینڈیڈ بالکل کیلکولیٹڈ اپینین ہے، پاکستان بننے کے بعد اس ملک میں مذہبی جماعتیں نہیں بننی چاہیے تھی۔ اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں بننی چاہیے تھی؟ ان مذہبی لوگوں کو مین سٹریم جماعتوں میں ہونا چاہیے تھا، یہ اشری نہ ہوتا۔ ان جماعتوں کو ٹریک پہ رکھتے ہیں نا، جتنے دیندار لوگ سے سیاسی جماعتوں سے نکل کر الگ انہوں نے اپنی جماعتیں بنا لی، پھر ہر عنوان پہ جماعتیں بنا لی، نتیجہ یہ نکلا ان جماعتوں کو دین پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی سیاست نہیں سنتا، ان کے آپس سے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ پھر اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے۔ اگر ہم پوری زندگی میں مرنے تک صرف مجموعہ صلوات رسول شریف کی روشنی پھیلا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضور، ہم نے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے کامل ولی گزرے ہیں، تو ان کی خانقاہ میں طریقہ یہ تھا کہ ہفتے میں 1-2 دن ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے اور ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ ان کی خانقاہ کو کہتے تھے سرائے مولا۔ لوگ بیٹھے ہیں، حضرت تشریف لائے تو آپ بیٹھے اپنی نشست پہ، فرمایا سب لوگ ایک قدم آگے آ جائیں۔ جتنے لوگ خانقاہ والے قدم آگے آگے، فرمایا بس آج یہی سبق ہے۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے، آج یہی سبق ہے، جب یہاں سے نکلو یہ ارادہ کر کے نکلو ہم نے پہلے کی نسبت ایک قدم آگے جانا ہے۔ تو حضرین گرامی، یہ جو لوگ تھے صوفیاء یک جہت تھے تو بہت کچھ کر گئے، علماء جو یک جہت تھے بہت کچھ کر گئے۔ تو اللہ رب العزت اس امت کو اتحاد اور وحدت عطا فرمائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ بہت بڑا کام ہے، تو ہمارا جو اللہ نے استعداد دی ہے، توفیق دی ہے، اگر ہم مل بیٹھ کے دیکھیں، چند افراد سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ آج اتنی رونق ہے، لیکن یہ تھوڑی رونق ہے۔ اتنی کچھ رونق ہری پور کے ہر محلے میں ہونی چاہیے، ہر گاؤں میں ہونی چاہیے، کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم نے نسبت رسالت کو مائنس کر کے کوئی چیز سوچنی نہیں ہے۔ یہ مجموعہ صلوات رسول، اللہم صلی علیہ سے شروع کرنا ہے، اللہم صلی علیہ پہ ختم کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اذان ہوئی تو میرے ذہن میں دعا آ گئی کہ حضور چھوڑی رحمان نے دعا اذان کے بعد کی بھی کی، تو پہلے کیا درود پڑا، بعد میں کیا درود پڑا۔ سبحان اللہ، یہ اپروچ پیدا کرنی ہے، اور اس سے کیا کرنا ہے، اپنے خیال کو صحبت نبوی میں رکھنا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر اس سوسائٹی کے اندر 10% بھی ایسا گروہ پیدا ہو جائے، یقین کریں میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں یہ سوسائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ما کان ربک لیہلک القری واہلھا مستغفرون، دوسری جگہ فرمائے واہلھا مصلحون۔ اللہ اس بستی کو کبھی تباہ نہیں کرتا جس کے لوگوں میں سے کچھ حصہ اصلاح پہ لگے ہوئے ہوں۔ ہم اصلاح پہ بھی لگے ہوئے، تباہی بھی ہو رہی، اس کا مطلب ہماری اصلاح میں کوئی مسئلہ ہے، ہماری اصلاح میں فرق ہے، کیونکہ ہم اصلاح دوسرے کی کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنی فکر نہیں، دوسرے کی کرنی ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو کام شروع کیا ہے خدا کرے یہ مکمل ہو جائے اور اس میں ہم کچھ انپٹ دے سکیں۔ جناب نوجوانوں سے میں یہ ضرور توقع کروں گا کہ نوجوان مزید نوجوانوں کو لے کے آئیں، اور سوشل میڈیا نے اور اس طرح کی چیزوں نے جو بہت بدگمانیاں پیدا کی ہیں ہماری نظریاتی اساس کے حوالے سے، علامہ کی فکر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، دین کے بنیادی فہم کے حوالے سے، ان سوالات کو یہاں پہ ڈسکس کریں۔ یہ ہمارا ایک ڈسکشن کا، انٹریکشن کا فورم ہونا چاہیے،
ڈائلاگ کا فورم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جہاں سے جب اٹھیں تو اللہ کی توفیق سے حضرت ابو الحسن خرقانی کی طرح ایک قدم آگے چل کے نکل رہے ہو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس طرف میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لائٹ کی وجہ سے، جی سوری، بسم اللہ۔ آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کی اپروچ صحیح ہونی چاہیے، تب آپ اپنی منزل کو پہنچ سکیں گے۔ ایک تو اپروچ کو میرے اس سوال کے ساتھ آپ جوڑیں، ہمارے پاکستان میں اتنی گدیاں ہیں، اتنے مسالک ہیں، اتنی مذہبی جماعتیں ہیں اور اتنی بدنما سوسائٹی ہے، یعنی اس لحاظ سے بدنما ہے کہ آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے پھر کسی کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے، جو میں سمجھاؤں اپروچ کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپروچ کو صحیح کریں گے تو آپ مقصد کو پا سکیں گے۔ تو اس پوری سوسائٹی میں جو اتنے بہت گدیاں، اتنے بہت دربار، اتنے بہت یہ چیزیں، تو ان کی اپروچ میں پھر فرق ہے کہ ایک خوبصورت بندہ نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ شکریہ۔ اچھا حضور والا گزارش یہ ہے کہ میں نے جب اپروچ کا ذکر کیا تو میں نے کسی خانقاہ، کسی اس کی طرف معاذ اللہ العظیم اشارہ نہیں کیا، سب لوگ مبارک ہیں، سب کی جد و جہد کوشش سے یہ مشکور ہے اور ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان سے ہمیں بھی نور کشید کرنا چاہیے۔ میں اپروچ کی بات یہ کر رہا تھا مجموعہ صلوات رسول شریف کے حوالے سے کہ آپ جس طرح کا زاویہ نگاہ رکھتے ہیں ویسے نتائج نکلتے ہیں، جس طرح کا زاویہ نگاہ رکھتے ہیں۔ مجموعہ صلوات رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اپروچ نسبت رسالت والی ہونی چاہیے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، دور نہیں جاتے، الف سے شروع کرتے ہیں۔ الف کیا ہے؟ ایک بچے سے پوچھیں، اس کی لمیٹڈ اپروچ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی الف پہلا حرف تہجی ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں، آپ کسی میتھمیٹیشین سے پوچھیں، وہ کہے گا الف ہزار کو کہتے ہیں۔ ادیب سے پوچھیں، وہ کہے گا الف تو محبت کو کہتے ہیں۔ معنی بدلتا جا رہا ہے نا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی اپروچ کام کر رہی ہے۔ کسی صاحب اسرار سے پوچھیں، وہ کہے گا الف نقطے کی بسیط صورت ہے، یہ نقطہ تھا پھیل کے الف ہو گیا اور ذات واحد کی علامت کرتا ہے۔ لنگوسٹک سے پوچھیں، وہ کہے گا یہ ساری لینگویجز کی کامنیلٹی ہے، ہر زبان الف سے شروع ہوتی ہے۔ گریک الفا سے شروع ہوتی ہے، لیٹن الف سے شروع ہوتی ہے، سریانی الف سے شروع ہوتی ہے، عبرانی الف سے شروع ہوتی ہے، عربی الف سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ حرف ہے جو تمام زبانوں کو کامنیلٹی عطا کرتا ہے۔ اب حضور چھوروی سے پوچھتے ہیں الف کیا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لام الالف الاسباب الموصلۃ لمعرفۃ رب الارباب۔ حضور وہ جتنے اسباب اللہ تک پہنچانے والے ہیں، جتنے اسباب جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، ان اسباب کے الف کا قلب حضور ہے۔ لام الالف الاسباب، اب الف کو لکھیں نا، درمیان میں لام آتا ہے۔ لام الالف الاسباب، جو اسباب کا الف ہے، یہ مجموعہ صلوات رسول ہے، جو اسباب کا الف ہے اس کا لام، اس کا دل حضور ہے۔ اس کو نکال دو پھر صرف اف ہے، الف سے لام نکال دو تو اف ہے، جس سے اللہ نے منع کیا لا تقولوا لهما اف۔ اب دیکھیں حضور چھوروی کی اپروچ کیا ہے، الف ہی ہے۔ فرماتے ہیں اس الف کے لام کو نہ بھولنا، اگر تم الف کے لام کو یاد رکھو گے تو تمہیں خدا تک پہنچا دے گا۔ یعنی اب سمجھ آتی بلے شاہ نے جو کہا تھا علم و بس کری ہوں یار، ایک کو الف تیرے درکار۔ اگر الف سمجھ آ جائے، یہ الف ہی خدا تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اگر ہم آگے تو گئے ہی نہیں، الف پہ ہی کھڑے ہیں، اس کو پھیلاتے جائیں، جیسی جیسی اپروچ ہوگی ویسے ویسے معنی آتے جائیں گے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی عقل کو اللہ نے بڑی الاسٹکسٹی دی ہے، اس کے اندر ایک استعداد ہے، یہ ہر چیز کی دلیل تراش سکتی ہے، اس کے پاس ہر چیز کے دلائل ہیں۔ کیوں اللہ پاک نے کہا قل هو اللہ احد، مجھے وہ توحید چاہیے جو زبان نبوت سے نکلی ہے، عقل والی توحید نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ میں عقل کے ذریعے خدا تک، اے اللہ تجھ تک پہنچاؤں گا، جا واپس، پھر تیری عقل کل کوئی نیا فیصلہ کرے گی تو چھوڑ دے گا، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے وہ قبولیت چاہیے جو کبھی نہ منحرف ہو، وہ صرف زبان رسالت والی قبولیت ہے، قل هو اللہ احد۔ کیونکہ عقل سے حاصل ہونے والے نتائج حتمی نہیں ہیں، کلی نہیں ہیں۔ تو
تو اس کے اندر ایک الاسٹیسٹی ہے، لہٰذا جیسے جیسے آپ کی اپروچ بدلتی ہے ویسے ویسے نتائج بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایکوریٹ نتائج، صحیح نتائج کا راستہ، سیف اینڈ سیکیور راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو نسبت رسالت کا پابند کریں، کیونکہ آئیڈیل رول ماڈل کائنات میں صرف حضور کی ذات ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس رول ماڈل کے سامنے کر دیں گے، سبمٹ کر دیں گے، تو آپ کے رائے حق سے منحرف ہونے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے عرفاء نے اور خود مجموعہ صلوات رسول میں حضور شولی رحمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام لکھا ہے، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم حضور کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو میں جس اپروچ کی بات کر رہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس جو مجموعہ صلوات رسول پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس سے جو اپروچ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فکری اور عملی رویوں کو نسبت رسالت کی اپروچ کے ذریعے طے کریں۔